هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قرآن پہلی بات ذہن رکھیں سسٹر کہ جو انسان عبادت کرتا ہے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان جو عبادت کر رہا ہے وہ اسی کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے، جو کر رہا ہے اسی کے نامہ اعمال میں۔ نیت کرنے سے کہ یہ فلاں دوسرے شخص کے نامہ اعمال میں یہ ثواب منتقل ہو جائے، یہ اللہ نے مجھے آپ کو اختیار نہیں دیا ہے، مجھے اور آپ کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ یعنی ایسا کرنے سے جو ہے نیت کرنے سے وہ عمل منتقل ہو کے آپ کے نامہ اعمال سے میرے نامہ اعمال میں آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، نیت کرنے سے نہیں ہوتا ہے۔ نہ ہی کوئی گناہ نیت کرنے سے دوسرے کی طرف جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیکی دوسرے کی طرف جا سکتی۔ والدین کو اس لیے ہوتا ہے کہ والدین نے اگر اولاد کو پڑھایا ہے، سکھایا ہے، نیکی کے راستے پر لگایا ہے تو یہ ایک والدین کا حصہ شامل ہے۔ اس لیے اولاد جو اپنے لیے نیک عمل کر رہی ہے تو والدین کی تعلیم دینے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی والدین کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ لیکن نیت کرنا کہ یہ میں اپنے والد کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ اس طرح والدین کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ رمضان کے علاوہ رمضان میں دیکھیں اگر ایسا اجازت دی جائے تو ایک میں مثال دے کے آپ کہتا ہوں کہ چلو جی قرآن مجید پڑھ کے تو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، پھر باقی عبادت کر کے کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا؟ اس کی کیا فرق ہے جی؟ جب قرآن جی پڑھ سکتے ہیں تو پھر دروش ہی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر کلمہ پڑھ کے بھی کسی دوسرے کو مسلمان کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ لیں جی میں کلمہ میں پڑھتا ہوں اور یہ جو ہے فرعون کو اس کا ثواب مل جائے اور وہ سب مسلمان ہو جائے، تو ایسا ہونا ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ میرے پڑھنے سے جو ہے ثواب میں کہوں کہ فلاں کے کھاتے میں لکھ دیا جائے، یہ اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ جو ایک مشہور بنا لیا ہوئے اتنے سپارے اتنے قرآن مجید فلاں 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 کے نام پہ، یہ صرف میت کے ورثاء کو خوش کرنے کے لیے لوگوں نے ایک بہانے بنائے تھے اور وہ چلتے چلتے بڑے لمبے چوڑے جو ہے نا وہ دستور بن گئے ہوئے ہیں، اتنے قرآن مجید اتنے لاکھوں اتنے ہزاروں، اور وہ جو ہے وہ فلاں فلاں کے جو ہے وہ نام کو دیے گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، شریعت میں ایسی نہیں اجازت ہے۔ قرآن مجید واضح کہتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی جس نے کیا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہی ملے گا جو کہ اس نے یعنی خود جو ہے وہ کمایا ہے۔ تو اس لیے یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنا عمل دوسرے کو دے سکتا ہوں، اس لیے خود اپنے لیے پڑھیں، والدین کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جب دعا کر رہے ہیں تو دعا سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ جی دوسرا جو ہے آخری سوال یہ تھا کہ فطرانہ جو ہے اس کی کیا مقدار ہے، کس طرح ہے؟ یاد رکھ لیں کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ دینا ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے پہلے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے انسان جو ہے وہ جلدی دے دے یا کس طرح کر دے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا یہ فطرانہ۔ ایک وہ ٹوپا اسے کہا جاتا ہے جو کہ ایک عربی میں اسے سا کہا جاتا تھا، گندم سے یا جو سے یا فلاں سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے، گندم سے، جو سے، کھجور سے، پنیر سے، منقع سے، ان چیزوں کا ایک ٹوپا جو ہے وہ صدقے میں دیں۔ اصل بات پہلے سمجھ لیجئے میری کہ فطرانہ جو ہوتا ہے وہ اصل تو یہ چیزیں دینی ہوتی ہیں، اناج دینا ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی انسان کے پاس اناج نہیں ہے اور پھر اناج کی کو اس نے خرید کر دینا ہے تو ایسی صورت میں پیسہ ہی دے دے، ورنہ اصل جو فطرانے کا مقصد ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جی وہ انہوں نے کپڑے لینے ہوتے ہیں، یہ ضرورت ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں ہمیں حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم فطرانہ ہی ان کو ان کاموں کے لیے دیں، کیا ہم ایسے ضرورت مندوں کو فطرانے کے علاوہ بھی تو دینے کا حکم ہے؟ فطرانہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ان کے ایک اناج کے لیے جو ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ گھروں کا ضرورت پوری ہو۔ تو افضل بہتر یہ ہے کہ کسی کے گھر میں گندم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اسی میں سے جو ہے وہ ایک سا جو ہے وہ دینا چاہے۔ اور ہم لوگوں نے ایک اور بات میں بڑی عجیب سی بات بنائی ہوئی ہے
کہ اس میں سے جس کی سب سے کم قیمت ہے نا، بے دیکھا گندم کی سب سے کم قیمت ہے تو وہ ایک فکس کر کے لوگوں میں لگا دیا جی اتنا فطرانہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، منقع ہے. اب جو بھی ہے، کھجور ہے، میرا خیال ٹوٹل جو ہے وہ سا جو ہے وہ 2 کلو 176 گرام کا ہے. سا جو ہے 2 کلو 176 گرام کا ہے گندم کے اعتبار سے. اب گندم 2 کلو 176 گرام کتنے بنے گی جی؟ یہ جو 2.5 کلو مشہور ہے وہ طور احتیاطاً کر دیا جاتا ہے، جو فکس ہے وہ 2 کلو 176 گرام کا ایک سا ہوتا ہے. اب وہ جو مشہور ہے 2.5 کلو یا اس کے قریب سا دینا، تو وہ گندم جو ہے وہ مثال کو 10 روپے کلو، مثال کے طور پہ 20 یا 25 روپے کلو ہے تو 25 50 ہو گئے، اور اوپر تھوڑا سا لگا کے 60 روپے جی ایک بندے کا جو ہے وہ فطرانہ. ایسا نہیں ہے. کھجور کے حساب سے 2 کلو 200 کی بن جائے گی اور اوپر جو ہے وہ 176 گرام اس طرح بن جائے. منقع میرے خیال 500 روپے کلو ہوگا، وہ 1000 روپے اس کا فطرانہ بن رہا ہوگا. کچھ ہم صرف اور صرف فکس کر دینا فطرانہ یہ مشکل ہے کہ کتنا ہونا چاہیے. بس بتا دیں گندم کی قیمت لگا لو، کھجور کی قیمت لگا لو، منقے کی قیمت لگا لو اور پنیر کی قیمت لگا لو، کسی چیز کی قیمت لگا کے 2 کلو 176 گرام کے مطابق جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. عید کی نماز سے پہلے 2 3 4 دن 5 دن پہلے بھی اگر کوئی دے دے تو جائز ہے، اس میں منع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے ہر مسلمان پہ، چھوٹا بڑا آزاد غلام، چھوٹا بڑا عورت مرد جو بھی کوئی ہے گھر میں روزے رکھیں نہیں رکھے ہیں اس کی طرف سے یہ دیا جائے گا. یہ چیز ہے. اور عید کے سے پہلے جو رات جس کا بتایا گیا لیلۃ الجائزہ، ایسی کوئی رات نہیں ہے اور وہ روایت جو ہے وہ ضعیف درجے کی ہے. جزاک. جی آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی اور مردوں کی نماز کا فرق، تو وہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کا کوئی فرق نہیں ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے عمل ثابت ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں. اب کوئی کہے کہ نہیں عورتوں کے لیے الگ ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ایسا یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، تو آمنوا کا معنی تو مذکر کا صیغہ نا، اے ایمان لائے ہو جو مرد ہو. اس کا مطلب عورتوں کو نہیں خطاب کیے گا، نہیں عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. کوئی انسان کہے کہ نہیں عورتوں کے لیے الگ ہے تو یا ایھا اللاتی آمنا، اے وہ عورتوں جو تم ایمان لائی ہو. نہیں، جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو مرد عورتیں دونوں شامل ہیں، کیونکہ جب مذکر کا لفظ بولا جاتا ہے دونوں ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ مرد عورتوں کے لیے برابر ہیں. اگر کوئی عورتوں سے الگ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے، جبکہ کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے. جو سجدے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ سجدے کا طریقہ جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ سیم ہے. نمبر 1 سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، 7 چیزیں لگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق علیہ روایت میں ہے کہ 7 اعضاء، جس میں سے دونوں ہاتھ، نمبر 2 چہرہ اور ناک یہ ایک ہی ہوتا ہے، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں، یہ ٹوٹل 7 بنتے ہیں. دو پاؤں کی انگلیاں 2 گھٹنے 4، ہاتھ دونوں 6 اور 7واں جو ہے ناک اور ماتھا ایک ہی چیز بنتی ہیں. یہ ہے زمین پہ لگنے چاہیے. اور جو چیزیں نہیں لگنی چاہیے، نمبر 1 کوہنیاں جو ہیں یہ زمین سے اونچی ہونی چاہیے. اسی طرح انسان کے جو اپنا جسم ہے پہلو اس سے بھی سائڈ سے بھی جدا ہونی چاہیے. نمبر 2 پیٹ جو ہے وہ زمین سے اور اپنی رانوں سے اٹھا ہونا چاہیے. نمبر 3 پیچھے سے پاؤں جو ہیں وہ سجدے کی حالت میں جا کے زمین پہ انگلیاں کو کوشش کی جائے کہ قبلے کی طرف ہوں، اور پاؤں آپس میں ایڑیاں جو ہیں وہ اوپر کی طرف ہوں گی، کہیں ایڑیاں لپیٹ کے نہیں رکھی ہوں گی، ایڑیاں اوپر کی طرف، انگلیاں سیدھی زمین پہ ہوں گی اور ایڑیوں کو آپس میں سجدے میں ملایا جائے گا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایڑیوں کو آپس میں ملایا ہوگا اور انگلیاں جو ہے وہ زمین پہ رکھی ہوں گی، پاؤں کی گھٹنے لگے ہوں گے، پیٹ جو ہے وہ ران سے جدا ہوگا، کوہنیاں زمین سے پہلو سے جدا ہوں گی اور ہاتھ جو ہے وہ کانوں کے برابر زمین پہ ہوں گے. کانوں کے برابر، جیسے اللہ اکبر کرتے ہوئے کانوں کے برابر اٹھائے ہیں ویسے کانوں کے برابر انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں گی. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسائی میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں رکوع میں کھلی ہوتی تھیں اور سجدے میں آپس میں ملی ہوئی ہوتی تھیں. یہ ہے سجدہ کرنے کا طریقہ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. جزاک اللہ احسن الجزا.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز کا جو فرق کیا گیا ہے، بہت سے لوگ اس میں فرق کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، لیکن سر بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ نقل میں نقل کوئی انسان نہیں سوچتے کہ چلو ہم تحقیق کر لیں. کسی حدیث میں، کسی کتاب میں کہیں پہ بھی نہیں ثابت ہے کہ ازواج مطہرات یوں سجدہ الگ سے چمٹ کے زمین کے ساتھ کرتی تھیں، ہاتھ یوں الگ سے باندھتی تھیں، یہ ان کی نماز الگ ہوتی تھی. نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں کسی میں اس طرح کے الفاظ ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی نماز کا طریقہ کوئی الگ سے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی ایسا ثابت نہیں ہے. جس نے بھی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے امہات المومنین میں سے کسی دوسرے نے، ہر ایک نے یہ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو یہ الگ کہا گیا اور مردوں کو الگ کہا گیا، کسی بھی ازواج مطہرات سے حدیث نہیں ہے. دوسرا جو تیسرا آپ کا سوال ہے وہ ہے دعائے قنوت کے بارے میں کہ وہ کہاں پڑھنی ہے. میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے گا. دعائے قنوت وہی ہے جو آپ اس دعائے قنوت نہ کہیں. ایک منٹ، اس کو فرق کرنے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو دعائے وتر کہیں. جو وتر کی دعا ہے، دعائے وتر اگر ہم اسے کہہ لیں تو وہ رکوع سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، وہ رکوع سے پہلے ہے اور وہ دعا صرف یہی دعا ہے جیسے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. بس یہ ہے وتر کی دعا جو رکوع میں آخری رکعت میں سورت پوری کرنے کے بعد اسی طرح کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے باندھے بغیر ہاتھ اٹھائے بغیر کوئی حرکت کیے رکوع سے پہلے اس کو پڑھ کے رکوع میں چلے جانے کا نام وتر کی دعا ہے. بس جو رکوع کے بعد ہے اس کو آپ قنوت نازلہ کہیں. وہ نفل میں جائز ہے، وہ فرضوں میں جائز ہے، وہ وتروں میں بھی جائز ہے. اب اگر اور دعائیں بھی کرنی ہیں تو وہ دعائیں وتر کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور رکوع کے بعد قنوت نازلہ کی پھر اس میں آزادی ہے، ہاتھ اٹھا کے جتنی مرضی دعائیں کریں اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں. یہ ہے اس میں چاہے وہ بھی پڑھیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی پڑھیں، یعنی اس میں پھر آزادی ہے نا، اس میں تو جو مرضی پڑھیں. قرآن کی دعائیں پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں، وہ وتر کی دعا پڑھ لیں، جو پڑھ لیں. وتر کی جو اصل دعا ہے وہ رکوع سے پہلے. اب رکوع کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں اس میں وتر کی پڑھی جائے، سجدے والی دعا پڑھ لی جائے، قرآن کی دعا کو پڑھ لے جائے، حدیث کی کوئی دعا پڑھ لیں، ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں وہ کر لیں. وہ سب جو ہے وہ قنوت نازلہ کے زمرے میں آتا ہے اور اس میں ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. اور جو یعنی دعا ہے وتر کی ہے وہ رکوع سے پہلے ہے. امید ہے کہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. باقی ایک اور دعا بھی بتائی جاتی ہے وتر کے لیے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. یہ جو دعا بتائی جاتی ہے یہ والی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحیح ثابت ہے وہ وہی ہے جو اللہم اہدنی فی من ہدیت والی ہے. جو اللہم انا نستعینک والی دعا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں ثابت اس طرح نہیں ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ اس کو قنوت نازلہ میں پڑھتے تھے. جب قنوت نازلہ کرتے تھے تو اس میں پڑھتے تھے. جو مسنون دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک الگ بات ہے کہ وتر میں دعا پڑھنا اس کو نہ ہی لازم نہ ہی
یعنی اگر کوئی انسان جان بوجھ کے بھی قنوت وطر کی دعا چھوڑ دیتا ہے تو تب بھی اس کے وطر ہو جائیں گے، تب بھی اس کے وطر ہو جائیں گے، اگر جان بوجھ کے بھی نہ پڑھے، لیکن اگر پڑھ لیتا ہے تو اس میں ثواب ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا، وطر کی دعا، کوئی اہتمام کر کے سب کو جو ہے اس انداز میں نہیں سکھائی گئی ہے جس طرح کے باقی جو ہے وہ چیزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو وطر کی دعا رکوع سے پہلے ہے، اور قنوت نازلہ اب اس کے اوپر آپ قنوت کا لفظ بول لو۔ اصل میں نا فرق یہ اس مسئلے میں آ کے گڑبڑ یہاں سے ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں نے قنوت وطر اور قنوت نازلہ کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپس میں مکس اپ ہو گیا۔ جزاکم اللہ احسن سا۔ جی نیکسٹ آ جائے۔ جی اس کا جواب سسٹر ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ بار بار جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دین کا جو ایک چوٹی ہے وہ الجہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ چیزیں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسی صورت میں جب یہ تمام احکامات ثابت ہیں تو ایک مسلمان پہ لازم آتی ہے یہ بات کہ وہ جو ہے ایک مسلمان کم از کم اس چیز کی نیت ضرور رکھے کہ اللہ نے اگر موقع دیا تو میں ضرور برضرور وہ والا جہاد جسے قتال کہا جاتا ہے اس میں حصہ لوں گا۔ یہ ایک انسان کو لازم کہا گیا ہے۔ جو ایسا انسان جس نے کبھی اس بارے میں نہ سوچا ہو نہ ارادہ کیا ہو، اس کے بارے میں وعید بھی موجود ہے کہ اسے جو ہے وہ ایسی مات میتت الجاہلیہ، اس طرح کے الفاظ بھی بعض جگہوں پہ موجود ہیں۔ اس لیے جہاد جس کا ایک نیت یا ارادہ ہوتا ہے وہ انسان کو رکھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ جی حضرت ایک حدیث ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس کے الفاظ یہ ہیں، میں اس سے کچھ استدلال لینا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ کے دن فرمایا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد اور اس کی نیت جو ہے وہ لازم ہے۔ یہ روایت بخاری میں موجود ہے، ولیکن جہاد و نیہ، مطلب یہ کہ اگر کبھی ایسا موقع بن گیا تو میں ضرور اس کا جو ہے وہ کروں گا۔ یہ نیت ہی سے وہ جو ہے انسان کو وہ اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری سائڈ پہ جو جہاد بالنفس ہے، یعنی انسان اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہے، جسے ہم جہاد بالنفس کہتے ہیں، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، یہ ایک الگ ہے۔ وَجَاهِدٌ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ ان کے ساتھ جو ہے اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہنا۔ قرآن مجید میں اس پر بھی جہاد کا لفظ بولا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے واضح آیات دی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ قتال بولا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، علی الجہاد نہیں، علی القتال، علی القتال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہاد بالنفس ہے یہ تو ہر ایک انسان نے کرنا ہی کرنا ہے، اور جو جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیات، یہ احادیث، یہ سب کچھ اس بات ہیں کہ یہ انسان کہے کہ نہیں صرف اور صرف میں باقی اعمال کو درست کرنے میں محنت کر لوں تو مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ اس میں یہ کہ یہ جہاد و نیہ،
ایک نیت ضرور ایسی رہنی چاہیے کہ اگر کبھی ایسا موقع ملا، اگر کبھی ایسے حالات آئے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی شامل ہوں گے۔ اسی چیز کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ اسی پہ جو ہے انسان کو امید ہے کہ وہ اجر عطا فرمائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے کہ قتال کے ہر ایک کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں، جب وہ جا کے پورے ہوتے ہیں پھر ہم اس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ انکار کر دینا یا کہہ دینا کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہر غلط بات ہے، لیکن اگر ہے تو ہم اس کو اس طرح کلیئر کرتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، اس میں قتال ہے، فلاں ہے۔ کوئی دنیا کے ایسے انسان نہیں ہیں کہ جن میں جنگیں نہ ہوئی ہوں قوموں میں۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس نے ایک اصول دیے ہیں کہ اگر قوموں سے قتال بھی ہو جائے تو اس کے اصول و ضوابط یہ ہیں، اور وہ اصول و ضوابط اتنے کے جتنے وہ پرامن ہیں اتنے دنیا کے کسی نظام میں جو ہے وہ نہیں ہے اصول و ضوابط۔ تو یہ ایک اسلام ہے جس نے جنگ کے بھی اصول دے دیے ہیں۔ یہ حتیٰ کہ اسلام کی خوبی ہے، نہ یہ ہے کہ اسلام کی جو ہے خامی ہے، اور اللہ سے نیت ہے کہ اگر ایسا کبھی موقع ملا تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اجر دے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آئے گی۔